سارے نبیوں نے اللہ کو سجدوں میں سر رکھ کے منایا ہے، سارے نیک لوگوں نے سجدوں میں سر رکھ کے رو رو کے اللہ کو منایا ہے۔ نماز گئی تو سب کچھ گیا، نماز لٹ گئی تو سب کچھ لٹ گیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بھائیو، پورے مانچسٹر میں بے نمازی کوئی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، جیسا بھی ہے نماز ضرور پڑھے، نماز ضرور پڑھے، سجدے میں سر ضرور رکھے۔ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ سجدوں میں سر رکھنے والا ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ایک آنسو ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے داغ دھو دیتا ہے، اور زمین پہ گرنے والا کسی مرد عورت کی آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو جو سجدے میں زمین پر جا کے گر گیا، مجھے میرے رب کی قسم، یہ پانی کی بارش زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ایک ندامت کا آنسو زمین پہ گر کے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بارش چند فٹ نیچے جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتی، پر مومن مرد عورت کا آنسو زمین کے اندر گہرائیوں تک بھی جا کر اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کا پانی بحال کرو۔ کبھی گھر میں پانی بند ہو جائے تو آپ فوراً شور مچاؤ گے، ہمارے گھر کا پانی بند ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق فون کرو گے، بھائی ہم برتن کیسے دھوئیں، کپڑے کیسے دھوئیں، خود کیسے نہائیں، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ اے کیوں پانی نہیں ہوگا تو گھر گندا۔ میرے جسم کے گھر کے لیے ایک پانی اللہ نے بنایا ہے، وہ چشمہ میری آنکھوں میں فٹ کیا ہے، جس کی آنکھ کا پانی بہنا بند ہو جاتا ہے وہ جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اور پانی مختلف کیا، میٹھا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، کسیلا پانی بھی ہے، لیکن جسم کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے ایک ہی پانی کام آتا ہے، وہ میٹھا پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ رونا آدمی غصے میں بھی روتا ہے، اور غم میں بھی روتا ہے، اور خوشی میں بھی روتا ہے، اور انتقام میں جل کر بھی آدمی روتا ہے، بے بسی پر بھی آدمی روتا ہے۔ یہ سب کڑوے پانی ہیں۔ ایک میٹھا آنسو ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف میں ٹپکتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو سارے تن کو دھو کے رکھ دیتا ہے، سارے وجود کو دھو دیتا ہے۔ بھائیو، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ یہ مانچسٹر میں 2.5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے، 5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ کب سے یہ پانی بند ہوا پڑا ہے، یہ آنکھ روتی نہیں، یہ اللہ کی محبت میں تڑپتی نہیں، اسے اللہ کی یاد ترساتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دے کر گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق دے کر گئے۔ دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، شروع ہوتا ہے نماز عبادت پر، روزے حج زکوٰۃ پر، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس وقت ہمارے پاس بنیاد تو ہے، چھت کوئی نہیں ہے، اخلاق چھت کا نام ہے۔ چھت ہوگی تو مسجد میں آئے گا، چھت ہوگی تو گھر میں بستر بچھائے گا، چھت کوئی نہیں، مسجد میں نماز نہیں، گھر میں آرام نہیں۔ یہ دین شروع ہوتا ہے کلمہ، نماز، روزے حج اور زکوٰۃ سے، اور جا کر مکمل ہوتا ہے حسن اخلاق پر۔ بنی الاسلام علی 5، ایمان، غیبت سے رک جانا، گالی سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے۔ دیکھو، شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہ دے گا، شراب کی، میوزک کی دعوت نہیں دے گا، نیک لوگوں کو جب بھی الٹا کے مارے گا، غیبت سے الٹا کے مارے گا۔ ہے بڑے بڑے عمل برباد کر بیٹھتے ہیں ہم اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی، مجھے دیکھو۔ تو آپ نے زبان نکالی اور اس طرح یہ انگلی انگوٹھا ایسے پکڑا، فرمایا املک علیک لسانک، معاذ میرے سارے دین کا نچوڑ خلاصہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔
تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ فَثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذ، ارے معاذ تو کتنا دیوانہ ہے، تجھے خبر نہیں ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ بھائیو، معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ لوگ کہ میں منافق نہیں جی بڑی دور ہیں، ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے۔ گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے، کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا۔ میرا نبی پردہ ڈالے، ہم اچھالتے پھریں۔ اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اس آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے۔ کہ سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاتہ، اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل کامل، مکمل، کامل اللہ والا وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت کو ادا کرتا ہو۔ اپنے آپ کو روک لو گالی سے، غیبت سے، جھوٹ سے۔ ہمارے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دی نا، اتنی لمبی کہ پاؤں میں ورم آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں۔ ہمارے نبی نے مال میں خرچ کرنا اتنا آگے کر دیا کہ خود ضرورت مند ہو کے بیٹھ گئے، سخاوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے کہا نہ اتنی سخاوت نہ کر کہ تو خود محتاج ہو جائے۔ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنی نہ کر کے تو خود محتاج ہو جائے۔ میرے نبی نے تبلیغ کا غم اور اس کی محنت میں اپنی جان کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے اس سے بھی، جس کام کے لیے آئے تھے اس سے بھی روک دیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، غم تو کر پر اتنا نہ کر کے تو خود مر جائے کڑ کڑ کے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اتنا کافر کا غم نہ کر کے تیری اپنی جان چلی جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی اور اچھے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں بلکہ کیا کہا؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اے شاباش دی اے میرے نبی، مجھے قسم ہے قلعہ عمر جس کے حکومت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے، وہ عمر موت پہ کہہ رہا یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، وہ رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر مہربانی کرنا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل رہا ہو تو عمل تھوڑا ہوگا، یہ تھوڑا عمل ہوگا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، بچے سو رہے تھے، علی فاطمہ سب سو رہے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی،
کہا اماں پانی پانی. تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ. آپ نے گلاس اٹھایا, گھڑے سے پانی نہیں لیا, باہر گئے. حضرت علی کی بکری مریل بیمار کھڑی تھی, ایک قطرہ دودھ نہ تھا. آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا, وہ دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے. تو اتنے میں حسین بھی کھڑے ہو گئے, وہ بھاگ کے آگے آ گئے. امام حسین اپنے بھائی سے زیادہ تیز تھے, چھوٹے بڑے سے تیز ہوتے ہیں. آگے تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا. تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے, پر اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, یہ بعد میں اس کو بعد میں دوں گا. لیکن ایک بات بتا دوں, آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور اس میں ایک مناسبت بھی تھی, امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور امام حسین اس کا الٹ تھے, وہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. تو آپ نے ان کو دودھ پلایا. حضرت علی سوئے تھے, وہ نہیں اٹھے, ان کو پلایا. فاطمہ کو پلایا, خود پیا. پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے, ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے, ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں, میرے پاس عمل کوئی نہیں. اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہمیں نہ چھیڑا کرو, ہمیں تبلیغ میں جاؤ, تبلیغ ہم بالکل ٹھیک ہیں, جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ, زانی کے پاس جاؤ, ہمارے پاس کیا لینے آتے. اتنا تکبر. سنو سنو, نیکی کا تکبر مال کے تکبر خوفناک ہے. نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی زیادہ ہے. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے اخلاق اس وقت وہ مٹ چکے ہیں. جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے دین زندہ نہ ہوگا. جب تک وہ زندہ نہ ہوں گے اوروں کے لیے اسلام کا در نہ کھلے گا. اور اخلاق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے, بیوی کا ہے, بچوں کا ہے. بیوی کے لیے خامد ہے, بھائی کے لیے بھائی ہے. خون کے رشتے, خون کے رشتے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں, تیری دوزخ ہیں. خدمت کرو گے جنت ہے, نہیں کرو گے جہنم ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی شام تک اس کے جنت میں دروازے 2 کھول دیے جاتے ہیں. آپ جنت میں تشریف لے گئے, آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا گیا جی حارثہ بن نعمان ہے, یہ نعمان بن حارثہ. تو آپ نے کہا ہے نعمان, حارثہ, حارثہ, حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے, یہ جنت میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ 1,500-2 ہزار کا مجمع ہے, ان کو سنانے کے لیے اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے. 7ویں آسمان پر جنت ہے, آواز کیسے جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. آپ کے دیس میں ماں باپ کو نہیں پوچھا جاتا. میں ابھی اپنے ایک رشتہ دار کو مل کے آیا, کہنے لگے جو کچھ کھویا ہے یہاں آ کر وہ بہت زیادہ ہے, اور جو کمایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بے شک دولت تو کمائی ہے, پر جو گم کیا ہے اس کی کمی یہ دولت پورا نہیں کر سکتی. یہاں کوئی نہیں جانتا ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں, بھائی کون ہوتا ہے, یہاں کسی کو نہیں پتا. یہاں صرف سکے کی کھنک ہے اور کچھ نہیں ہے. ماں, ماں. میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں اس کی بڑی خدمت کرتا. میرے ماں باپ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی, چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے. 6 سال کی عمر ماں کے ساتھ گزاری ہے, اس کا نقش ذہن میں موجود ہے. ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. 24-25 سال کی عمر میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہمارے نبی کی ماں اٹھا لی گئی. او ابوا ایک جنگل صحرا ہے, کالے پتھر, کالے پہاڑ, چھوٹے چھوٹے نوکدار پتھر, چھوٹے چھوٹے کیکر کی اتنے بڑے بڑے کانٹے. میں گیا تھا قبر کی زیارت کرنے, میں وہ میں وہاں کھڑا تھا, ادھر شام ہو رہی تھی اور ادھر میں 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں اللہ کے نبی سکڑ کے بیٹھے تھے ماں کے ساتھ لگے ہوئے, اور اب اماں کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی کہ موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی. آخر میں ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں,
پر ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جگ کو روشن کرے گا، ساری دنیا کو روشن کرے گا۔ آنکھ بند ہوئی، میرے نبی اپنی ماں کے سینے پر گر گئے ہیں اور ماں 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 بلاتے ہیں، آواز نہیں آتی۔ معصوم بچے کو نہیں پتا کہ موت کسے کہتے ہیں، پہلی موت دیکھی ہے، لہذا وہ حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میری ماں مجھے جواب نہیں دیتی۔ پھر آنکھوں کے سامنے اماں کو زمین کے نیچے جب دبا دیا گیا اور جب چلنے لگے تو آپ اپنی ماں کی قبر پر گر کر قبر کو یوں پکڑ لیا کہ نہیں میری ماں جائے گی تو میں جاؤں گا۔ ہاں کاش تم وہ جگہ دیکھتے۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ بیان کر چکا، ہر دفعہ میں روتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کن گھاٹیوں سے گزارا اس امت کی خاطر۔ آج اسی امت کے ہاتھ میں خنجر ہے، کیا مرد کیا عورت، اور ہر خنجر نبی کے سینے میں جا کے اتر جاتا۔ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سے بھر جائے گی۔ نشانی کیا بتائی کہ جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کر رہی ہیں، جب مینچسٹر کے نوجوان اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں تو پھر سمجھو قیامت آنے والی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ وہ خوفناک گناہ ہے، یہ وہ خوفناک گناہ ہے جو قیامت کو سروں پہ لے آئے گا۔ ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں سن رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر ڈھلک رہے تھے، میں وہ منظر بھول نہیں سکتا۔ ہاں یہ اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی، قصائی گوشت بیچنے والا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، گوشت بیچنے والا۔ ہماری دنیا میں یہ چھوٹا پیشہ ہے، بڑا پیشہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں، قصائی گوشت بیچ رہا ہے، شام کو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا، ساتھ ہو لیے، دروازے پر پہنچے، اندر میں بھی آ جاؤں کا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت ہانڈی پہ رکھا، آٹا گوندنے لگا، پھر سالن تیار کیا، روٹی تیار کی، ٹرے میں رکھا، ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، سہارا دیا، نوالے بنا بنا کے کھلاتا رہا۔ جب اس نے سر ہلایا بس تو اس کا منہ صاف کر کے لٹایا، وہ کچھ بولنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح خدمت کر کے جاتا ہوں، شام آ کر اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا کیا کہوں، کیا کہہ رہی تھی؟ ماں جو ہوئی پاگل ماں، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے قصائی، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہیں، یہ اولاد ظالم بدبخت اولاد جنہوں نے ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ڈالر پاؤنڈ کما کے کیا کریں گے جب قیامت کے دن ان کے گلے میں اللہ تعالیٰ توق ڈال دے گا۔ ظالم مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ بڑی نسل ہماری گم ہو گئی ہے، انہیں واپس لانا ہے۔ کتنی نسلیں ہماری کھو گئی۔ مسلمان باپ کی پشت سے نکلا ہوا نطفہ اور مسلمان ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والا، ہزاروں نوجوان بچے بچیاں جو گم ہو گئے، ان کو بھی لانا ہے، سارے عالم کو بھی ایمان پر لانا ہے، خود بھی توبہ کر کے اللہ اس کے رسول سے جڑنا ہے اور اس پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ بھائیو اپنے آپ کو بناؤ، سارے عالم میں لے کر یہ پیغام پھرو تو اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ اتنی میری ضرور گزارش مان لو کہ آج یہ سارا مجمع اللہ کے فضل سے کئی ہزار کا ہے، یہ آج توبہ کر لے۔ جو جہاں سن رہا بیٹھا ہے، جو جہاں بیٹھا سن رہا ہے، آج توبہ ضرور کرو۔ چلے 4 مہینے اپنی ترتیب پہ لگاؤ گے پر توبہ تو ابھی ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی ہو سکتی ہے۔ ادھر آپ کہو گے یا اللہ میری توبہ، ادھر اللہ کی رحمت آپ پر چھا جائے گی۔ تو جتنے آج تک گناہ کیے ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو، آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔
اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات، ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار، تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی، یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ کئی ہزار کا مجمع، اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، ہائے ہائے، عید ہو جائے گی اللہ کی قسم آج آسمان پر، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ۔ اور بتاؤں، میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا، تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کہو نے یہ خوشخبری سنا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، ڈرو نہیں، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائی توبہ تو سب نے کر لی نا، پکی کر لی نا، جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف، قضا باقی ہے، جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف، اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا، جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا، جام بھی سراہی بھی، اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اوپر کے جنت والوں کو فرشتے، خدام، نوکر، بیویاں، حوریں پلا رہی ہوں گی، اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود پیش کرے گا تمہیں، اللہ خود پیش کرے گا، ہاتھوں سے پیو، نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے، انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کتنا حسن بن جاتا ہے، وہ سوچو تو صحیح، اس لڑکی کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پھر آب حیات ڈالا، پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا، پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے، پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور حسین بناتا ہے۔ جنت کو بنے اربوں سال، چونکہ یہ دنیا کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے، تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی، اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے، پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا؟ تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے، اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے، اور زیادہ۔ آج بھی یہ ہو چکا ہے، اور ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے، گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو اس کی بیوی دکھائے گا، ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا، اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، 40 سال، منٹ، گھنٹے، دن نہیں، 40 سال ایسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی لذت بڑھ رہی، آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے۔ وہ بھی سچا ہے، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں حور دیکھی، پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو۔
میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیوی ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. تو سب سے ہی دیر میں آیا. کہے گا شکر کر میں آ ہی گیا، بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی میری، بڑے جوتے پڑ رہے تھے، شکر کر میں آ گیا. تو میں کیا بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی ہے. تو جنت الفردوس کیا چیز ہے جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آ جائے، کھلانے کے لیے آ جائے. نیچے والی جنت کو ہفتے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا. جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا. جب ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ جائے گا اور دائیں بائیں جنت کی حوریں، ایمان والی، مانچسٹر کی ایمان والی عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول کو یہاں رہ کر خوش کر دیا، وہ اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ بیٹھ جائیں گے، نیچے دیکھیں گے نہریں، آگے دیکھیں گے پرندے اڑتے ہوئے، اوپر دیکھیں گے سائے جھکے ہوئے، پھل لٹکے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے نوکر کھڑے ہوئے اور نہریں موجیں مارتی ہوئی، اور سامنے جام بھی، سراہی بھی، گوشت بھی، پھل بھی، سایہ بھی، نوکر بھی، عزت بھی اور راحت بھی اور چین بھی، سکون بھی، جوانی بھی، محبت بھی، الفت بھی. ہر غم، دکھ، درد گیا. پیشاب بھی، پخانہ بھی، بڑھاپا بھی، موت بھی، بیماری بھی اور نفرت بھی، جنگ بھی، لڑائی بھی، ہر شے ختم. سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، اندر کا پیشاب ختم اور گندا پسینہ ختم. 1000 برس کھائے ہضم، 10,000 سال کھائے ہضم، سارا نہر کا پانی پی جائے ہضم. اے ہے عام پانی ایسا مزیدار ہے کہ یوں پانی میں انگلی ڈبوئی، قطرہ لگ گیا، یہ قطرہ آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دے، پانی کی تری اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر رہا ہے. صرف اس سے ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. تو جو شراب اللہ نے تسنیم بنائی ہے جنت میں، جو اللہ خود پلائے گا، وہ کیا چیز ہوگی؟ جب سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو ایک دم عرش کے اللہ تعالیٰ ایک دم جنت کے دروازے کھولے گا. تو غلام آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. تو ان پہ نشہ طاری ہو جائے گا، او سلام ہی سلام. پھر غلام چلے جائیں گے تو ایک دم دروازے کھولیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. دروازے کھلیں گے اور فرشتے آ گئے، سلام علیکم، گاڈ آف آنر، سلام علیکم، سلام علیکم. فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. اوپر نظر اٹھے گی تو عرش ایسے کھلتا نظر آئے گا اور ایک دم اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو، تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. واہ. پھر اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے بالکل مولا، بالکل راضی. پنجاب میں کنا تائیں راضی ہو گئے، کنا تائیں راضی ہو، خوش ہو کہ میرے مولا بالکل راضی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب پھر میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ ایک آواز زندہ کی ہے جس نے ہر طبقے کو کھینچ لیا. وہ جنید جمشید جو آج انگلینڈ میں گانا گانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے جماعت میں آیا ہوا ہے. وہ کارڈف کی طرف ہے. وہ سعید انور جو یہاں بیٹ گھمانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے تمہارے انگلستان میں اللہ کا پیغام سناتا پھر رہا ہے. دونوں ایک ہی جماعت میں. کہاں یہاں کے گانے گاتے تھے اور لوگ جا کے ان کو دیکھتے تھے، آج وہی اللہ کا پیغام لے کے پھر رہا ہے اور اللہ کی بات سنا رہا ہے. میں آپ کو عجیب قصہ سنوں. میں ایک جگہ کہیں تھا، مجھے یاد نہیں، میں یہ مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں تھا، لیکن سامنے ٹی وی چل رہا تھا. ٹرین میں تھا، ایک ٹرین چلائی تھی پاکستان والوں، اس میں ٹی وی چلتا تھا. زیادہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے. تو وہ اس پر ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا. 7 لڑکیاں ناچ رہی تھیں. میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کس حال میں ہے؟ اگر یہ ایسے مر گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ پھر ساتھ مجھے خیال آیا اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ اتنے غفلت میں اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ خود ہی میں اپنے اندر میں ایسے وہ اوپر بالوں کے اوپر پتہ نہیں کیا چڑھاتی ہو. اس آدمی اپنے فطرت میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. میک اپ کے ساتھ تو سب کو پتا ہے کہ نکلی کام کیا ہوا ہے. اور میرے نبی تھے ازج الحواجب،
کہ یہاں سے آپ کے بال چلتے تھے اور یہاں تک آتے تھے. سبحان اللہ. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں. بہت سے مردوں کے عورتوں کے یہاں بال ہوتے ہیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. اور ایسے بھموں نے آنکھوں پہ سایہ کیا ہوا تھا اور یہ پلکیں لمبی تھی. جنت میں خوش ہو جاؤ. یہ میرے بازو کی لمبائی دیکھ رہے ہو؟ اتنے لمبے بال ان آنکھوں کے ہوں گے. اور قد کتنا ہوگا؟ 125 فٹ. اس قد کے ساتھ تھوڑا ہی اتنے لمبے بال ہوں گے تو اسے میں ہی دب کے مر جاؤ. اتنے لمبے بال ہوں گے اور آنکھ اتنی خوبصورت ہوگی کہ دیکھو تو پتہ چلے گا، یہاں بیان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے میرے نبی کو آپ کی آنکھوں کے بارے میں ادعج، سح، اشکل، لمبی اور سرخ ڈورے، سرخ لکیریں، احور، پتلی، سیاہ کالی اور سفیدی انتہائی سفید، اکحل، سرما لگا ہوا، اپنے آپ بغیر سرما لگائے سرما لگا ہوا، اور ابرک، چمکتی ہوئی، انجل، چمکتی ہوئی، اور اکحل، سرمے کے بغیر سرما لگا ہوا. ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرک، انجل، 6 صفات میرے نبی کی آنکھ کی بتائی ہیں حدیث پاک میں. ان 6 لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ دنیا میں ایسی آنکھ کبھی کسی کی نہیں بنی. ایسا حسن و جمال تھا میرے نبی کا. اور پھر وہ کہتی ہے کہ ان کی جو داڑھی تھی بڑی خوبصورت تھی اور بڑی گھنی تھی، اور ان کی جو گردن تھی وہ سراہی دار تھی، ایسے بالکل سراہی دار. یہ ان کئیوں کی چین موٹی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ ایسے چھپاتی پھرتی رہتی ہیں. تو کئی مردوں کو بھی نیچے اتر گئے تو کھا 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 کے ویندے ہی نہیں بھی کتنی روٹیاں کھا گئے ہیں، کتنی بوٹیاں کھا گئے ہیں. بھائی کھانے کے لیے تھوڑا پیدا ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم تو اس لیے جی رہے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے. کتنے لوگ ہیں پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے، آپ ادھر ہوتا ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے. عورت کا بھی پیٹ نکل آئے تو بڑی بری بات ہے بھائی. اور جب ہنسنے ہیں تو منہ سے وہ پیٹ ہل رہا ہوتا ہے، پیٹ، منہ نہیں ہنسے، سارا پیٹ ایسے ہوتا ہے. ایک موٹا صحابی کو میرے نبی نے دیکھا تو آپ نے اس کے پیٹ میں انگلی مار، کہا یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. عظیم ہاما، بڑا سر تھا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کنگھی فرماتے تھے، بال سیدھے پیچھے لے جاتے تھے. کبھی ایسے اس کے اندر وہ مانگ نکالتے تھے، اور جب آپ کا سر ننگا ہوتا تھا تو اس میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، اور آپ کے بال یہاں تک آتے تھے. اور سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے اور نہ ایسے، بالکل گولائی میں تھے، گولائی. وجہو کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ تھا. واسع الجبین، ماتھا کھلا تھا. اور اقل الحرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا جیسے یہ میرا اٹھا ہوا ہے، آگے سے باریک تھا. اقل الحرنین. اور اشنب، دانت گولائی میں ایسے فکس، اس طرح. براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا. سبحان اللہ. اب کتنی ٹوتھ پیسٹیں آ گئی ہیں، اب بیچاریاں ہم اور تم سب دانت پیلے ہی لے بھی دیں. اور میرے نبی کوئی ٹوتھ پیسٹ کوئی نہیں. جب ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیوار پہ پڑتا تھا. میرے رب کی قسم، اپنے سے نہیں بتا رہا ہوں، پڑھ کے بتا رہا ہوں. براق الثنایا، ذلیع الفم، خوبصورت ہونٹ تھے آپ، خوبصورت گلابی ہونٹ تھے. اور جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن ایسے تھی جیسے سراہی کا
کیا آگے جو گردن ہوتی ہے اس طرح باریک واسع عریض الصدر کھلا سینہ تھا، طویل الزندین لمبے بازو تھے، سائل الاطراف انگلیاں، دیکھو میری انگلیاں ذرا ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی انگلیاں تھیں، رحب الراحہ ہتھیلی کشادہ تھی۔ یہ کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور تنگ اور نہ ویکھ ہے وہ ابھی سے دیکھ رہا ہے کہ کیا اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے یہ بخل کی علامت ہوتی ہے، ضروری نہیں لیکن عام علم قیافہ میں ہے، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ علم قیافہ بھی ایک علم ہے، تو اس میں یہ میں نے پڑھا ہے کہ ہتھیلی کشادہ یہ سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، تنگ ہتھیلی یہ بخل کی علامت ہوتی ہے۔ اور میرے اللہ آپ نے کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی اللہ ہے، وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اور آدم کی ساری اولاد میں سب سے بڑا سخی میں تمہارا نبی ہوں۔ اوفو کیا سخاوت اللہ نے دی ہے۔ اور مسیح القدمین، آپ کے پاؤں ایسے نرم اور اتنے پیارے تھے کہ پانی اوپر سے ایسے پھسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے ہاتھوں پر سے پانی پھسل جاتا ہے، اور ثبت القصد سیدھا قد تھا بالکل، ایسے نہیں کہ کوئی ٹیڑھی ٹانگیں ہو یا پیٹ نکلا ہو یا کمر پیش ہوئی ہو، نہیں، سیدھا قد تھا، ثبت القصد ایسا۔ اور خمسان الاخمصین، اب یہ میں نے بوٹ پہنے ہوئے، آپ کے پاؤں ایسے تھے، یہ کرو تھا، یہ کرو تیز چلنے کی بہت مدد دیتا ہے۔ سیدھا جو پاؤں ہوتا ہے فوج والے اس کو سلیکٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ خمسان الاخمصین، آپ اس طرح تھا۔ شسن الکفین والقدمین، آپ کے یہاں گوشت پر تھا، یہ میری یہ رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی، یہ ایسے یہاں پر بھی اور پاؤں پر بھی بھرا ہوا گوشت تھا، بھرا ہوا۔ اور آپ جب چلتے تھے ذریع المشیہ، چال میں تیزی تھی، اور قدم چھوٹے، ایسے چلنا بے وقوفی نظر آتی ہے، اور آپ چھوٹا قدم رکھتے تھے لیکن ایسی چال ہوتی تھی کہ کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ اور آپ کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے۔ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا، سب کے آنکھیں نیچے، سوائے ابو بکر اور عمر کے کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں اتنی کشش اور اتنی طاقت تھی کہ سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے وہ کتنی طاقتور ہوگی۔ یہ میں نے کہا یہ لائٹ میرا آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اس کو انکھوں پہ سجے کرو، اور جو اللہ کے نور کو دیکھے وہ آنکھ کتنی طاقتور ہوگی، کتنی حسین ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور میں قربان جاؤں، جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا، مثلا ایک ڈاکٹر فقیر احمد مجھے کہے مولانا، میں کہوں گا جی، ادھر شہریار کہے مولانا، میں کہوں گا جی، ٹھیک۔ لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، میرے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ ادھر سے کوئی ہوتا یا رسول اللہ، تو اب ایسے نہیں کرتے تھے، اب ایسے کرتے تھے، جی، پورا سینہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا، پہلے آپ ایسے ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی۔ ادھر سے کوئی بلا رہا ہے یا رسول اللہ، پہلے آپ یوں ہوتے تھے پھر فرماتے تھے جی۔ اپنا سینہ اور چہرہ پورا اس کو دیتے تھے، اس کو عزت دینا۔ ہم سب اتنا ہی کر سکتے، اس سے آگے ہمارا سامنا ہی نہیں ہے، یعنی کہ میرے نبی تھے، کیا سبحان اللہ، کیا میرے رب نے ہستی بنائی کہ اتنی عزت دیتے تھے کہ پورا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے۔ کوئی آپ کے قریب آ کے بات کرتا تو آپ ایسے ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ بولتا رہتا تھا آپ نے کبھی نہیں کہا بات تھوڑی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انہوں نے ایسے
وہ جو مرضی بولے جا رہا ہے آپ ایسے سنو سنو. اور کبھی کسی کو ایسے کر کے نہیں بلایا, ہمیشہ ایسے کر کے بلاتے تھے, انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے, ایسے کر کے بلاتے. یہ آپ نے انسانوں کو عزت دینا ہمیں سکھایا, اور ہم آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو بے عزت کر رہے ہیں, تو ہم نے عزت کیا کر. میرے نبی نے عزت دینا سکھایا. یہودی کا جنازہ گزرا, آپ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی کا, معلوم ہے یہودی ہے, یہ انسان کی عزت ہے. اور وہ بغیر کلمے کے چلا گیا, مجھے اس کا دکھ ہے. تو میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے. جب آپ حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے. کئیوں کے مختلف عادات ہوتے, ہاں اچھا, تو آپ کی کیا عادت تھی, یہ کرتے. یہ اس کا مطلب تھا آپ حیران ہو رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکنے لگتی تھی. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کے منہ ادھر کر لیتے تھے, بس اتنی ناراض. ادھر دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں, آپ ان پہ ناراض ہیں, ان کو ایسے دیکھیں گے تو منہ ادھر کر لیں گے. اس سے اوپر آپ ناراض نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ناراض ہو گئے, پھر وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں, معاف کر دیجیے. تو آپ کے لیے معاف کرنا سب سے محبوب عمل تھا. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی ایسے پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے ایسے, یہ آپ کے غم کی نشانی تھی. اور جب آپ باتیں کرتے تھے تو آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. تو آپ کی ایک باڈی حرکت تھی جو ارادے سے نہیں, غیر ارادی طور پر. یہ ہتھیلی, یہ انگوٹھا, بات بھی کر رہے ہیں اور یوں ہی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں یوں ہی کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میرے اللہ نے ہم تک پہنچایا کہ میرا محبوب کیسا ہے. میرا محبوب کی زندگی تمہیں مجھ تک پہنچائے گی, ورنہ ویرانوں میں دھکے کھا کے برباد ہو جاؤ گی. ارے اور تو اور میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ ہیں نہ. اگر ہمیں بکریوں کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی فرق پڑتا ہے, بولو. اور میرے اللہ نے بکریوں کے نام بھی محفوظ رکھے. عجوا, سقیہ, برکہ, زمزم, ورثہ, اطلال, اطراف, کمرا, غیفا. 9 بکریاں تھیں. یمن 10واں بکرا تھا. چرانے والی ام ایمن تھی. شام کو جس گھر میں آپ ہوتے وہاں وہ دودھ لے کے پہنچ جاتی تھی. اس میں آپ کی ایک بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. اتنی تفصیل لکھی ہوئی ہے. آپ کے 2 گدھے تھے, ایک کا نام غفیر تھا, ایک کا نام یافور تھا. آپ کے پاس 2 خچر تھے, ایک کا نام دلل تھا, ایک کا نام فضہ تھا. آپ کے 2 اونٹ تھے, ایک کا نام ثعلب تھا, ایک کا نام عسکر تھا. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں, عزبا, جدعاج, شہبا, قصوا. اور آپ کے گھوڑے سکب, سبہا, لزاز, تراز, لحیف, ورد, یاسوب, یعبوب. یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے کہ آپ نے شاہی سواری پر بھی سواری کی, مالداروں کو راستہ دیا. آپ نے اونٹ پر سواری دی, مڈل مین کو راستہ دیا. آپ نے گدھے کی سواری کی, غریبوں کو راستہ دیا. سب کے لیے راستہ. ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ ہے, یا رسول اللہ یہ آپ کو یہ کرتا پہنانا ہے. آپ نے کہا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا تھا. آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بڑا ظلم کیا, میں نہیں پہنتا. آپ نے پہنا. قیمتی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی, سنت نہیں ہے, اجازت ہے. پھر اتار کے ان کو واپس کر دیا. اپنی امت کے ہر طبقے کے لیے آپ نے راستہ بنایا. اور پوری زندگی ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں ایک کامل روشن سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لا یزیغ عنہا الا ہالک, جو اس راستے سے ہٹے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں.
میرے پیچھے چلو گے تو دنیا اور آخرت کی عزت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور میرے راستے سے ہٹو گے تو ذلیل و خوار ہو گئے، جیسے آج ذلیل ہو رہے ہیں، جیسے آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر ذلت کے سوا کچھ نہیں میرے بھائی بہنوں بیٹوں بیٹیوں، اس نبی کی غلامی میں آؤ۔ واحد نبی ہے جس کی پوری نسل آدم علیہ السلام تک کتابوں میں محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن نضر بن کنانہ بن معد بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طاوف بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن اراوہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام۔ یہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہو گئے۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ سوئے ہوئے تھے حضرت ام سلیم کے گھر، تو ایسے ہاتھ سر کے نیچے تھا، تو آنکھ کھلی تو یہاں ام سلیم ایک بوتل رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی یہاں، چونکہ گرمیوں کے دن تھے تو پسینہ نکل کے یہاں سے نیچے جا رہا تھا، انہوں نے بوتل رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہے ہو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہ آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی، اب تو نہائے نہیں تو پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس کے پاس مہمان آئے، آپ نے کھانا کھلایا اور ان کو ایک رومال دیا بڑا کہ ہاتھ صاف کر لو۔ انہوں نے ہاتھ صاف کی تو سردیوں کے دن تھے، آگ جل رہی تھی، انہوں نے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ کو یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مہمانوں نے پوچھا، چپ رہو۔ تو چمٹے سے نکالا تو صحیح سلامت رومال، اور صرف اس پر جو کھانا لگا تھا وہ جل کے ختم ہو گیا تھا۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہاں میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے یہ ان کو رومال دیا تھا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، آپ نے اس سے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کو آگ میں ڈالو نہیں جلتا، یہ میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ اور جب نبی کے طریقے پر آؤ گے تو دوزخ میں کس کو جا سکتا ہے؟ دوزخ تو حرام ہے ان پر جو اللہ کے نبی کو راضی کر کے چلے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا۔ تو ساری میں آپ کو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، کس طرح میرے نبی کی پیاری زندگی تھی۔ آپ کو بکرے کے اگلے بازو کا گوشت پسند تھا، حضرت ابو عبیدہ دیکھ چڑھائی ہوئی تھی، سفر میں تھے، اب نے کہا ابو عبیدہ ناولنی الذراع، یہ اگلے بازو کو دستی کہتے ہیں، کہ یہ مجھے دستی پکڑاؤ۔ تو انہوں نے ایسے نکالی اور آپ کو دی، تو آپ نے ایسے اس کو پکڑا اور اس کو ایسے 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 کھا کے ہڈی پھینک کر کہا ناولنی الذراع، مجھے دستی پکڑاؤ۔ انہوں نے دوسرے نکال کے، آپ نے ایسے کھائی، ہڈی کو پھینکا، ناولنی الذراع، مجھے دستی پکڑاؤ۔ کہ یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر تو میرے کہنے پہ ڈال دیتا چمچ تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، نکال کے کھلاتا رہتا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اگر دنیا اور آخرت کی عزتیں چاہتے ہو تو نبی کی غلامی میں آ جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کائنات ساری اللہ کی ہے، اللہ کے قبضے میں ہے،
اللہ کے ارادے سے ہے۔ یہ زمین کا باقی رہنا، آسمان کا بلند ہونا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، برف کا گرنا، درختوں کا ہونا، ان پہ پھلوں کا آنا، یہ مچھلیوں کا تیرنا، عقاب کی اڑان ہے، اور شیر کی دھاڑ ہے، ہاتھی کی چنگاڑ ہے، سانپ کی پھنکار ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ ہے، گائے کے تھنوں سے دودھ ہے۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اپنے سامنے تم گائے کو چارہ ڈالتے ہو، اور چارہ اندر جا کے خون بنتا ہے اور گوبر بنتا ہے۔ خون سرخ ہے، گوبر سبز ہے، اور ان دونوں ناپاک ہیں، خون بھی ناپاک ہے، گوبر بھی ناپاک ہے۔ اس کے درمیان سے لبنا خالصا، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار۔ کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ کس کے ارادے سے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ یہ دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ 2 سال بعد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ یہ نظام میرا رب اوپر سے چلا رہا ہے۔ لکڑی سے پھل نکلنا کتنی عجیب بات، لکڑی سے پھل نکل رہا ہے، یہ کتنی عجیب بات۔ چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آم کے درخت پر آپ کو انگور نظر آئیں گے تو سارا یہ کیا تمہارے شہر کا کیا نام ہے؟ لیسٹر، سارا لیسٹر اکٹھا ہو جائے گا۔ اوہ، آم کے درخت کے اوپر انگور لگے ہوئے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، اس درخت پر آم کا لگنا بھی تو ایک معجزہ ہے۔ لکڑی کڑوی، چھلکا کڑوا، پتا کڑوا، اس کی شاخیں کڑوی، اور اس پر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھلا ہوا، میٹھا بھی، خوشبودار بھی، مزیدار بھی۔ یہ کون ذائقے بھرتا ہے؟ یہ کون ذائقے اس میں، اور اس پر نام لکھتا ہے۔ آم پیدا ہوا ہے ملتان میں، میرا جو ڈسٹرکٹ ہے، اور نام لکھا ہوا ہے فقیر محمد کا۔ یہ میرا دوست ڈاکٹر، اس کو وہاں سے جہازوں پہ چڑھانا، یہاں مارکیٹ میں لانا، اور دن میں 10 آدمی نے اس آم کو دیکھا، فرشتے نے چھڑی ماری، چھوڑ دے، یہ فقیر محمد کا ہے۔ پھر آیا فقیر محمد، پھر اس نے اس کو اٹھا کے تھیلے میں ڈالا، اس کو تلوایا، پھر گھر آ کے ایک تھوڑا سا خود کھایا، تھوڑا سا بیگم کو کھلایا، تھوڑا سا بچوں کو کھلایا۔ ایسے میرے رب کی تقسیم ہے، ایک دانہ بھی رب ذوالجلال کی قسم ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں حرام کیوں کماؤں؟ میں جھوٹ پہ کیوں کماؤں؟ میں سود پہ کیوں کماؤں؟ جبکہ اللہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها مستودعها کل فی کتاب مبین۔ کائنات میں چلنے والی ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اسے رزق پہنچانا میرے اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اس سے بے فکر ہو جاؤ۔ حرام کے راستے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈرائے گا، بھوکے مرو گے، بھوکے مرو گے، بھوکے مرو گے، اور یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اس خبیث کی نہ مانو اور میری مانو، میں دینے والا ہوں۔ ایک ہی تو بادشاہ ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، ایک ہی تو ہے جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں، مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ میں بتایا کرتا ہوں ایک بڑا اچھا نسخہ ہے سب کے لیے، کسی سے جان چھڑانی ہو عزت کے ساتھ، لڑائی کے بغیر، جھگڑے کے بغیر، اس سے جان چھڑانی ہو، اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے گا، آپ کی گلی سے گزرنا چھوڑ دے گا۔ اور خاص طور پر ان ملکوں میں تو کسی کو 10 پاؤنڈ دینا ہی عذاب ہے، ہمارے ملکوں میں تو کھلا کھاتا ہے، یا تو یہ قسط ادھر جائے گی، یہ قسط ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، یہ ادھر جائے گی، پیچھے رہ گیا سبزی تے گوشت، باقی ہر شے لے گئے بینکا والے۔ تو یہاں تو کسی کو 10 پاؤنڈ دینا بھی مشکل ہے، تو جان چھڑانی ہے تو قرضہ مانگو، انشاءاللہ باعزت طریقے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ اور اللہ سے دوستی کرنی ہو تو اس سے مانگنا شروع کر دو، تو آپ سے دوستی لگا لیں، جتنا مانگو گے اتنا آپ سے دوستی لگائے، جتنا اس کے آگے سوال کرو گے اتنا آپ پہ خوش ہوگا۔
کہ وہ دے کر خوش ہوتا ہے. اسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا, مجھے دینے کے لیے کہیں سے لینا پڑتا ہے, پھر آگے دینا پڑتا ہے. اور اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے بھی نہیں لینا پڑتا. کن فیکون, کن فیکون. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی پہ سوار ہونے لگے, تو وہ جو کشتی والا تھا وہ اندر مسافروں کو بٹھا رہا تھا, کرایہ نہیں لے رہا تھا. کرایہ اندر بیٹھنے کے بعد جب ابراہیم بن ادم آئے تو ان کے کپڑے تھے فقیروں والے, تو اس نے کہا یہ تو فقیر آدمی ہے, اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے. تو اس نے ان اندر جانے سے پہلے کہا کرایہ دو. وہ کہا تم نے ان سے تو مانگا نہیں, مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ بس میری مرضی, کرایہ دو. کا کتنا ہے؟ کہ 1 دینار ہے. وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے, اللہ اکبر, 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا تو دائیں بائیں جتنے پتھر تھے سب دینار بن گئے. کہنے لگے اس میں سے ایک اٹھا لے, دعا چاہے تو تیرے منہ پہ ماروں گا, ایک اٹھا لے. تو اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے. پتھر کو سونا بنا دے, سونے کو پتھر بنا دے, انسان کو بندہ بنا دے, یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا بِمَصَابِيحَ. اور کبھی دیکھا تو کرو آسمان کو, کہ تمہیں آسمان نظر ہی نہیں آتا, یہاں تم بیچارے رہنے والے بدل ہی فیندو عربل اور آسمان. اور پھر میرا اللہ کہتا ہے ستاروں کو دیکھو, ستاروں کو. وَزَيَّنَّاهَا بِمَصَابِيحَ, دیکھو میں نے آسمان کو ستاروں سے کیسا سجایا ہے. تمہارے نصیب میں نہیں ہے ستاروں بھرا آسمان دیکھنا, اللہ کی قدرت دیکھنا کہ کیسا حسن ہے. اندھیری رات ہو اور پنجاب کا دیہات ہو, اور تم باہر صحن میں چائے پار پر لیٹے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو نا, یہ ایسے میرے رب نے پورے آسمان کو سجا دیا ہے ستاروں کے ساتھ. اور کتنی گلیکسیز ہیں, 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی گئی ہیں, اور ان سب کو میرا رب سنبھالتا بھی ہے, چلاتا بھی ہے, جلاتا بھی ہے, نور بھی دیتا ہے, روشنی بھی دیتا ہے. سورج کہاں سے فیول لیتا ہے؟ سورج کروڑوں سال سے نکل رہا ہے, وہ فیول اس میں کون ڈالتا ہے, اسے ڈرائیو کون کر رہا ہے, کس کے ہاتھ؟ وہ گیس ہے, ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے, گیس ہے, گیس. ایک گیس ایک راستے پر چلے کروڑوں سال سے, نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے, یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. جب وہ ہائیڈروجن میں بدلتی ہے تو اس میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں دھماکہ ہوتا ہے. اور میرا رب اس کو چلا رہا ہے اور اس کو بھگا رہا ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ کہتا ہے میری نشانیوں میں غور تو کرو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. میں تمہیں کائنات میں نشانیاں دکھاؤں گا, تمہاری ذات میں نشانیاں دکھاؤں گا, تم پکار اٹھو گے کہ اللہ حق ہے, اللہ ہے اور اللہ حق ہے, پکار اٹھو گے. لیکن شیطان نے پردہ ڈالا ہوا ہے, لوگ اللہ کے منکر ہو رہے ہیں, پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, آئندہ بھی ہوں گے. قرآن میں آیا ہے ہے ہاتھ لما توعدون. وہ کچھ نہیں مولوی ہمیں ڈرا رہے ہیں, کچھ نہیں ہے, آگے باب مر گئے مٹی ہو گئے, کچھ نہیں. تو قرآن کہہ رہا اس زمانے میں یہ آیت اتری ہے, آج بھی لوگ موجود ہیں, مر گئے مٹی ہو گئے. اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور پھر اسی سے تمہیں نکالوں گا, زندہ کرے گا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, ایک آواز آئے گی اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. میرے بھائی بہنوں, اللہ کو راضی کر کے مر جانا, نبی کا طریقہ اپنا کے مر جانا, یہ میری آپ کی کامیابی ہے. کیونکہ زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. کبھی بیماریاں, کبھی قرضے, کبھی لڑائیاں, کبھی جھگڑے,
جی کوئی زندگی ہے. جوان بیٹا مر جاتا ہے, بوڑھا باپ بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو خود میرے ساتھ ہو چکا ہے. میری 70 سال عمر ہے, میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں چلا, قبر میں اتار لیا. پتہ چلا کہ موت کسے کہتے ہیں, پتہ چلا کہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. اس اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ, مزے کرو, مزے کرو. قبر ہی جنت بن جائے گی, محشر میں سواریاں کھڑی ہوں گی اور اللہ کی رضا کا پروانہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, نیک بندے بندیوں کے ہاتھ میں پیپر دیا جائے گا, سیدھے ہاتھ میں. کوئی وہ نعرہ لگائے گا, نعرے لگاتے ہیں نا, یہ وہ نعرہ لگائے گا,